اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو غلطی کرنے پر کیسے اکسایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے نواز دیا، نہ بھوک کا احساس، نہ پانی کی طلب، نہ گرمی کی گرمائش اور نہ سردی کی کپکپاہٹ، حتیٰ کہ ہر ایک سام کی محنت اور محنت سے ہونے والی تکلیف سے بھی آزاد رکھا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ لاجواب حسن و جمال اور خوبصورت جنتی لباس میں ملبوس تھے۔ جنت ہی ان کی رہائش کا مستقل مقام تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اس زندگی سے خوش تھے۔ اس کے برعکس ابلیس، جس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوڑا برسا اور اس کو جنت سے نکال باہر کیا گیا، ابلیس ان سب کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو ہی ٹھہرا رہا تھا اور بدلے کی آگ میں جلتا رہا۔ پھر لگا دونوں کو بھٹکانے۔ اب وہ جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بخوبی واقف تھا اور انسانی فطرت میں موجود کمزوریوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے جانتا تھا، اور لگا وسوسے ڈالنے دونوں کے دلوں میں۔ دوستو، انسان اپنے آغاز ہی سے مستقبل کی سوچ رکھتا ہے اور اس سوچ میں گم ہو کر رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، کہیں اس کے مستقبل میں اس کو کسی تنگی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر سامنا ہو گیا تو وہ اس تکلیف سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اسی سوچ کو شیطان غنیمت جانتے ہوئے انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور جیسا چاہتا ہے وہ سب انسان سے کروا لیتا ہے۔ ان سب کا انجام سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ادھر بھی اس نے ایسا ہی کیا اور لگا دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کہ اگر دونوں اس کی بات مان لیں گے تو اس درخت کے پھل کو کھا لینے سے ہمیشہ کی زندگی اور تندرستی ان کا مقدر ہو جائے گی اور لامحدود بادشاہت حاصل ہو جائے گی، اور وہ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور کسی تکلیف سے کبھی بھی دونوں کا واسطہ نہیں پڑے گا، اور شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو منع کیا تھا۔ بس اس کے بعد دونوں کا جنتی لباس اتر گیا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے اور ماڑے شرم کے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کروا کے شرمندہ کرے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام برہنہ ہو جانے پر بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم، تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں تو اس شرم کے مارے تجھ سے دور جا رہا تھا کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تیری نافرمانی بھی کر چکا ہوں۔ دوستو، اس واقعے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے کس نے اس درخت کا پھل کھایا؟ اس کے جواب میں جو احادیث میں ملتا ہے اس کے مطابق وہ حضرت حوا تھیں جنہوں نے پہلے پھل کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انہوں ہی نے پھل کھانے پر قائل کیا تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی غلطی نہ کرتے۔ دوستو، جو ہو گیا اب اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد حکم ربی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ اور شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار،
ہم نے تیری نافرمانی کی اور اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اس پر شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی، نہ کہ شیطان کی طرح غرور کیا اور اپنی غلطی پر ڈٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم دونوں اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔